حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں نے باہم مشورہ کیا کیوں نہ ہم لوگ اس نبی کے پاس چل کر ان سے اس کا فیصلہ کرائیں، کیونکہ انہیں رحیم و شفیق بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر وہ رجم و سنگساری کے علاوہ کوئی دوسری سزا سنائیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حجت پیش کر دیں گے کہ یہ حکم تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا ہے، اور یوں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اپنے تئیں یہ ہیلا بانا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہودیوں نے رسول اکرم سے فتویٰ دریافت کیا، ابو القاسم، زنا کار مرد و عورت کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رسول اکرم نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کچھ کہے بغیر یہودیوں کی ایک درسگاہ میں پہنچے جہاں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ رسول اکرم درسگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، تم شادی شدہ زناکار کی سزا تورات میں کیا پاتے ہو؟ علماء یہود نے جواباً عرض کی، زانی کا منہ کالا کر دیا جائے گا اور زناکار مرد اور عورت کی پیٹھ یکجا کر کے باندھ دیں گے، انہیں گدے پر گھمایا جائے گا اور کوڑے لگائے جائیں گے۔ علماء یہود میں سے ایک نوجوان خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سن رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کو خاموش دیکھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے شدت کے ساتھ اللہ کی قسم دے کر زناکاری کی سزا پوچھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب آپ ہمیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تورات میں زناکاری کی سزا رجم پاتے ہیں۔ رسول اکرم نے اس نوجوان کی بات سن کر فرمایا، پھر کب سے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا کر دیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہمارے بادشاہ کے خوش خویش و اقارب میں سے کسی آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار نہیں کیا، پھر رعایا میں سے ایک آدمی نے اسی گناہ کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کر دینا چاہا، اس کی قوت اس کے فیصلے میں حائل ہو گئی۔ کہنے لگے، تم ہمارے آدمی کو اس وقت تک سنگسار نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو رجم نہ کرو۔ چنانچہ دونوں طرف کے لوگوں نے باہمی رضامندی سے زنا کی سزا پر اتفاق کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان دونوں زناکار مرد و عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھک کر اسے پتھروں سے بچا رہا تھا۔